والسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی اور رات سے ہی خیال تھا کہ آپ سے کیا عرض کریں. بہت سی باتیں ذہن میں تھیں، ان میں سے ایک یہ کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی. درخواست کی تھی کہ ہم بھی بہرحال وقت نکال کے آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور آپ تشریف لاتی، بہت اچھا ہے. تو آپ نے دعوت ہی قبول نہیں کی اور خیال آیا کہ آپ سے زندگی کے دو حقائق پر بات کی جائے. اگر آپ یہاں تشریف لاتی ہیں، سنتی ہیں اور آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کی تشریف آوری ہو، آپ کو کوئی اچھی بات یا کوئی بات اچھی لگے اور اس سے آپ کے عمل میں تبدیلی آئے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ جس طرح انسان مختلف چیزوں سے ایک طرح سے محظوظ ہوتا ہے، اسی طرح یہ کانوں کی لذت ہے. فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ نماز کی امامت کے لیے کس کو ترجیح دینی چاہیے. اور زمانے میں فارسی کے دو الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ شخص خوش الحان ہے، اور ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ درست خوان ہے. تو عالمگیری میں لکھا ہے کہ نماز کی امامت کے لیے خوش الحان کی بجائے درست خوان کو ترجیح دی جائے. آواز کا اچھا یا نہ اچھا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن درست پڑھنا قرآن کریم کا یہ انسان کے اپنے بس کی بھی بات ہے. بالکل ایسے ہی انسانی زندگی کی ایک یہ حقیقت ہے کہ آپ سنتی ہیں، کوئی بات اچھی لگتی ہے اور عمل میں نہیں آتی تو کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، پھر تو ہمارا نہ آنا ہی اچھا ہے. اور اگر آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر یہ صحیح چیز ہے. زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے، دو حقائق پہ گفتگو کرنے میں پہلی حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی غور کریں کہ انسان سب سے زیادہ وقت کسے دیتا ہے.
آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے کہ آپ سب سے زیادہ وقت کس کو دیتی ہیں؟ آپ کی عمر فرض کر لیجئے کہ 30 برس ہو گئی، 35-50 برس ہو گئی، آپ نے سب سے زیادہ وقت کسے دیا؟ بس یہ ایک حقیقت ہے، اس پہ آپ غور کریں تو اس کا جواب ہم آپ سے عرض کریں۔ انسان سب سے زیادہ وقت اس چیز کو دیتا ہے جس چیز سے اس کا دل وابستہ ہوتا ہے۔ بس دل کی وابستگی سب سے زیادہ کچھ شعور کی جب بیداری تھی تو گڑیا سے رہی، اپنی کھیل کود کی چیزوں سے رہی، تو دل کی وابستگی نے سب سے زیادہ وقت ان بے جان مورتیوں کو دیا۔ پھر یہ وابستگی بڑھی اور خالہ سے، پھوپھی سے، ماں سے، سہیلیوں سے، کسی سے بھی محبت ہوئی تو پھر دل کی وابستگی ان سے ہو گئی کہ آج خالہ کے ہاں رات گزاروں گی، آج پھوپھی کے ہاں رہنا ہے، اور ماں نے 1000 کہا کہ بیٹی یہ کام، اس نے کہا نہیں، نانی کے پاس جاؤں گی۔ یہ ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، معلوم نہیں اب بھی شاید ایسے ہوتا ہوگا۔ اور دل کی وابستگی شوہر کے ساتھ ہو گئی تو ماں باپ کیا چیز، ہر چیز قربان ہے اس کے نام پہ، کیونکہ دل وابستہ ہو گیا، اور اس کی تمام تر جوانی اور رعنائی اور پیسہ اور دولت اور دکھ سکھ میں کام آنے کے باوجود جب بچے آئے دنیا میں تو اب دل کی وابستگی ان بچوں سے ہو گئی۔ اب اس پیمانے پر غور کریں جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آدمی وقت سب سے زیادہ اسے دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی دل کی وابستگی ہوتی ہے۔ جب یہ اصول کی بات ہوئی اور اب آپ دیکھیں کہ بچے ہر وقت موبائل اور ان چیزوں میں جو مصروف رہتے ہیں، تو یا تو اس وجہ سے کہ اس آلے اور انسٹرومنٹ سے ان کے دل کی وابستگی ہے، یا یہ کہ یہ ذریعہ بن رہا ہے کسی اور وابستگی کا جو اس ریسیور کے سیکنڈ اینڈ پہ ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ بس تو معلوم ہوا کہ انسان کو سب سے زیادہ وقت دینے کا اور وقت کو خرچ کرنے کا مصرف وہ ہے جہاں اس کا دل پیوست ہے۔ اس لیے یہ موبائل فون، یہ چیزیں ان میں کھپ جاتے ہیں، یا اس میں، یا یہ کہ اس کے ذریعے سے جہاں تک کوئی خبر آ رہی ہے یا جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا۔ اور اگر کہیں وہ جو، ہمیں یہ لفظ نہیں آتا، وہ جو پیسے اس میں لوڈ کراتے ہیں، ایزی لوڈ، وہ بات کرتے ہوئے ختم ہو جائے تو قیامت سے بڑی قیامت آ جاتی۔ اوفو، اس بیلنس نے اسی وقت ختم ہونا تھا، جی
بس چلے تو کمپنی جا کے ڈائنامائٹ کر دے، اڑا دے، کہ اتنی اہم بات ہو رہی تھی کہ تیسری جنگ عظیم کا اعلان اتنا ضروری نہیں تھا جتنی میری بات ضروری تھی۔ اس لیے کہ دل کی وابستگی جہاں ہوتی ہے، آدمی ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز وہاں صرف کرتا ہے، اور وہ ہے وقت۔ اس لیے ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور زندگی کی اس حقیقت کو اپنے والدین سے وابستہ کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زندگی میں سب سے زیادہ وقت اپنے والدین کو دیں۔ ماں ہے، باپ ہے، ایک وقت ان کی زندگی میں ایسے گزرتا ہے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، سہیلیاں آتی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو پھر آنا جانا کم ہو جاتا ہے، اور اس وقت ماں باپ کی زندگی میں تنہائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اولاد کی اللہ کے فرائض، نماز اور حج کے بعد سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اپنے والدین کو دیں۔ بس یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور خدا نخواستہ ایک کا بھی انتقال ہو جائے والد کا، والدہ ہمیشہ تنہائی کا شکار رہ جاتی ہے، اور والدہ کا انتقال ہو جائے تو والد تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی طے کرے کہ مجھے اپنا وقت اپنے والدین کو دینا ہے، اور انہیں اس تنہائی کے عذاب سے نکالنا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ کبھی بھی ڈیول لائف نہ گزاری۔ یہ ڈیول لائف یہ ہوتی ہے کہ وہی چیز اپنے بچوں کے بارے میں کہنا کہ یہ ٹھیک ہے، اور وہی چیز والدین کے بارے میں خیال نہ کرنا۔ میرے بچے گھر میں تنہا ہیں، ان کی ضروریات ہیں، مجھے جانا ہے، اور ماں سارا مہینہ تنہا رہے، اس کی ضروریات نہیں ہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کو اپنی اولاد پر ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی ماں کو اپنی بچیوں سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے باپ کو اپنے دوستوں سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ یہ تنہائی اور اس کا ایک عذاب خدا کا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے اوپر تنہائی کا مسلط کر لینا ہے، اور یہ جتنے اپنے اوپر تنہائی کو مسلط کرتے ہیں، 1000 میں کوئی ایک بچہ، ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس عذاب سے محفوظ رہا ہو، وگرنہ 999 پر یہ عذاب آتا ہے کہ وہ خود نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ یہ سب بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں۔ ایک کمرے میں 4-5 بہن بھائی بیٹھے ہیں، اور وہ چیٹنگ ہو رہی ہے اس موبائل کے ذریعے، اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ یہ اس کو میسج کر رہا ہے، وہ اس کو میسج کر رہی ہے، یہ دونوں کسی اور کو میسج کر رہے ہیں۔ یہ آج نہیں تو کل کے نفسیاتی مریض ہیں۔ اللہ کسی میں بے کرم فرمائے، 1000 میں کوئی ایک ہو تو ہو، وگرنہ ان کی محبتیں ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، اور پھر جو لڑائیاں اور معرکے اور دنگا اور فساد ہوگا وہ کل کی نہیں، آج کی بات۔ اس لیے زندگی میں دل کی وابستگی اپنے والدین سے ہونی چاہیے۔
وہ جتنے بھی برے ہوں، ان کی مختلف آراء سے انسان جتنا بھی ڈس ایگری کرے، یہ نئے نئے لفظ سیکھے ہیں نا، یہ پوری ایک تہذیب، ایک زبان جنم لے لیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اس نے۔ یہ سب کے سب دھوکے ہیں جو آج نہیں تو کل کھل کے رہیں گے، اور لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ سب نفسیاتی مریض بن جائیں گے، اور بن رہے ہیں اب۔ اسی لیے تو 20 سال اور 30 سال کی عمر میں وہ حرکتیں ہیں جو پچھلی نسل میں 90 سال کا بڈھا نہیں سوچ سکتا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی طرز زندگی کو بدلیں۔ ہمارے والدین پہلے نمبر پہ پیسہ کمائے اور جب تک زندگی ہے ان کے ہاتھ پہ رکھے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے احسان کیا ہے، ولیعذ باللہ ان کا احسان سمجھے کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ ماں اس تنخواہ کو منہ پہ دے مارے تو کیا عزت رہ گئی اور کیا خدا کے ساتھ تعلق رہ گیا؟ کہ دین کے نام پہ جو لوگ دین کی ایکٹیویٹیز کے نام پہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو وقت نہیں دیتے، یہ ظلم کرتے ہیں، ظلم۔ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ وہ خوش ہیں تو عبادت قبول ہے، اور وہ خوش نہیں ہیں تو ایسے شخص کی تو عبادت میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز داخل کرنی چاہیے کہ جتنی جدید چیزیں ہیں، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، ای میل ہے، ایک مناسب حد تک اس کا استعمال کہ اس سے بھی کٹ کے نہیں رہا جا سکتا، اور اس کے بعد بیٹے یہ بند، اور ہم گھر میں ہیں، ہمارے پاس بیٹھنا ہے، ہمارے والدین ہیں، ہم نے ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی خدمت میں رہنا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا خود سے خیال کرنا ہے۔ اس لیے دین کے نام پر بھی اپنے والدین کے حقوق کو غصب کرنا، والد کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں پڑ گئیں نا، اب اس کی پرواہ نہ کرنا، اور ماں بیچاری کہاں سے پینشن سے کہاں سے لا کے پورا کرے، اس کا کوئی خیال نہ کرنا، یہ بہت شدید ظلم ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ماں زندہ ہے، وہ اپنے روپے پیسے کو اس کو لا کر دے، اپنی مرضی سے گل چھرے اڑانا، اور آج اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے لہٰذا اس میں 10,000 دیں، آج اس مسجد میں کولر نہیں لگا، اور حالت یہ ہے کہ ماں ترستی ہے اس بات کو کہ بیٹا عید شوراب پہ ہی 4 جوڑے لے آؤ۔ وہ جوڑے اس بیچاری نے کیا کرنے ہیں؟ وہ ایک محبت کی علامت ہے۔ جب اس کو محبت ٹیلی فون سے زیادہ ہے کہ ٹیلی فون کے پیچھے جو دوسری ماں بول رہی ہے اس سے زیادہ ہے، تو اپنی حقیقی والدین کو کب وقت دے گا اور کب ان کا خیال کرے گا؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ وہ صرف جہاد نہیں تھا، اور وہ شہادت صرف شہادت نہیں تھی، وہ جہاد جس پہ وہ جانا چاہتا تھا وہ تو امام الانبیاء حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جہاد تھا۔ اس کی قبولیت میں کیا شبہ رہ جاتا تھا؟ وہ صرف ہجرت نہیں تھی، وہ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت، اور وہ بھی مدینہ منورہ کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی والدہ کی خدمت کرو، اور یہ اس جہاد سے جو میرے ساتھ تم کرو گے تمہاری ماں کی خدمت زیادہ اچھی۔
ایک جوان لڑکا میدان جنگ میں کس کو فوجی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کڑیل جوان اور کئی کافروں کو مار سکتا ہوتا، اتنی صلاحیت اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین میدان جنگ میں ہیں۔ ایک ایک فوجی کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ کے آئے ہو؟ عرض کیا میں گھر سے چلا تو میری ماں رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو ایسے ہی خوش رکھو اور ہنساؤ جیسے وہ رو رہی تھی۔ میرے اس جہاد میں تمہارا اس جہاد میں میرے ساتھ رہنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تمہاری والدہ خوش رہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ ماں ہے۔ فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء ضیعھا، جس کا دل چاہے اسے ضائع کر دے۔ دنیا سے انتقال کر گئے، ہم اتنے بے حس ہیں دین کے نام پہ، دین کے مظاہر پر ہماری زیادہ نظر رہتی ہے بنسبت حقائق کے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ کبھی ہم آپ سے عرض کریں کہ حقائق میں اور ظہور میں کتنا فرق ہے، ظہور کیا چیز ہے اور حقیقت کیا چیز ہے۔ دین کے مظاہر لوگوں کو پسند ہیں بنسبت ان حقائق کے جو حقیقت میں بات ہوتی۔ اتنی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، کس کو چنیں اور کس کو چھوڑیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر 8 جلدوں میں لکھی ہے، معارف القرآن۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد دارالعلوم کراچی، جنہوں نے نیو رکھی اور جنہوں نے اس کو خریدا زمین کو۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ تفسیر لکھنے کے لیے ایک وقت میں نے مقرر کیا تھا، اور میری والدہ اس وقت مجھے بلاتی تھیں کبھی، تو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ تفسیر کا کام رہ جائے گا، قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ اور مفتی صاحب پہ ایک مرتبہ والدہ کے انتقال کے بعد بڑھاپا ان کا بھی آخر آ گیا، اور ان پر دل کا دورہ ہوا۔ تو مفتی صاحب کو جب ہوش آئی تو 1.5 پارہ قرآن کریم کا رہ گیا تھا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، وہاں تقی صاحب وغیرہ کو، اور کیا بیٹے اس طرح لکھ دینا اگر مجھے کچھ ہو گیا۔ اور فرماتے تھے میرے لیے بڑی مشکل بن گئی زندگی کہ اب میں تفسیر لکھوں، پوری کروں، یا پھر مر جاؤں گا تو تفسیر ادھوری رہ جائے گی۔ تو ساری ضروریات جیسے تفسیر لکھنی ہے، فارغ ہونے کے بعد لکھنا شروع کیا، اور فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں نے اپنی زندگی میں تفسیر کو ختم کرنا ہے یا زندگی تفسیر میں ختم کرنی ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑے رہنے میں زندگی لگ جائے، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ تفسیر پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن تفسیر لکھتے لکھتے میں پورا ہو جاؤں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیسی خوبی کی بات کی۔ مفتی صاحب کی تفسیر بھی پوری ہو گئی، اور پھر ایک دن فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ اپنی اس تفسیر کو آگ لگا دوں۔ یہ آگ لگانے کے الفاظ فرمائے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنی اس تفسیر کو آگ لگا دوں، اور کاش میری ماں زندہ ہو اور مجھے بلائے، میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ اتنے بڑے مفتی کہ لوگوں نے مفتی اعظم ان کو لکھا، اور ان کے مفتی اعظم ہونے میں کیا شبہ تھا، مگر فرمایا جی چاہتا ہے کہ جو لکھے ہیں صفحات آگ لگا دوں اس تفسیر کو، میری ماں مجھے بلائے، میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اس لیے دین کے نام پہ بھی دھوکہ ہوتا ہے، یہ کام زیادہ ضروری ہے، فلاں میٹنگ میں جانا زیادہ ضروری ہے، فلاں مجلس میں جانا زیادہ ضروری ہے، فلاں جماعت کے ساتھ جانا ہے،
اور اس سے بدتر ان کی الیکشن کمپین کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور فلاں نظریہ کیا ہے اور کمیونزم کیسے پھیلتا ہے اور سوشلزم کی کیا چیزیں ہیں، یہ ساری باتیں کرنا اور والدین کی خدمت میں صفر۔ اس آدمی نے کیا جھک ماری زندگی گزاری۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ جڑی رہیے اور اپنی اولاد پہ اپنے والدین کو ترجیح دیجیے۔ یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے، یہ زندگی کی بڑی حقیقت ہے کہ اپنی ماں اپنے باپ کا خیال رکھنا، اور دولت سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے وقت دیں، وگرنہ وہ اگر تنہائی کا شکار ہو گئے اب مزاج میں ان کے چڑچڑاپن آ جائے گا، اشیاء کو سوچنے کا زاویہ بدل جائے گا، اور جب سوچنے کے زاویے بدلتے ہیں تو پھر پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ پیسہ ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، وقت تو ہے نا۔ ماں باپ کے پاس جانا، یہ بھی عجیب بےہودگی ہے کہ ٹی وی لگا لینا۔ اب ماں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، دادی بھی، نانی بھی، بچے بھی، جو آ رہا ہے ٹی وی پہ اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، سیاسی مجلسیں جم رہی ہیں۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ فون اور موبائل اور ٹی وی سب آف کر کے ماں کے پاس بیٹھ کے اس سے وہی بات کرنی چاہیے جو وہ کر رہی ہے، اس سے خوشی کی باتیں کرنا، اس سے محبت کی باتیں کرنا۔ نانی ہے، دادی ہے، اس کے ساتھ ایسی بات جو ان کی طبیعت کو خوش رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ حدیثیں ہمیں کیوں نہیں یاد رہتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ جس کی موت یقینی ہو تو بھی اس سے بات کرنا کہ اللہ آپ کی زندگی بڑھا دے گا، اللہ آپ کی زندگی میں اور اضافہ کر دے گا۔ فرمایا اگرچہ تم جانتے ہو کہ یہ مرنے والا ہے، اس کے باوجود اس مریض سے ایسی باتیں کرو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، اور باقی ہوگا وہی جو ما شاء اللہ کان، اللہ نے چاہا ہوگا وہی۔ ہماری باتیں ایک زندگی کا لمحہ اس کینسر کے مریض کے لیے نہیں بڑھا سکتی، لیکن اسے امید دلانا کہ کوئی بات نہیں، ایسی مریض ایسے اب یہ دوائی ایجاد ہو گئی، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے فلانی نجات پا گئی، فلاں کا کینسر تھا، یہ چیزیں ہو گئی تھیں، آپ خوش رہیے، آپ کو اللہ اور زندگی دے گا، ابھی بچے ہیں، ابھی آپ نے ان کے رشتے کرنے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ فقط یہ کہ انسان اپنا وقت ان کے ساتھ اس طرح سے لگائے کہ یہ کل کے لیے خوشی کا موجب۔ ہم نے جو آپ سے عرض کیا کہ اپنی اولاد پر اپنے والدین کو ترجیح دینے سے اتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ بھائی ماسٹر کی آپ سمجھتی ہیں، جو اللہ سے مانگا وہ مل گیا۔ کون سا عمل ایسا ہے، اور مجھے بتائیے، کہ جس میں انسان کی دعائیں قبول ہونے لگے؟ ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے سن لی، دعا دی اور اللہ نے پوری کر دی۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنی اولاد پہ اپنے والدین کو جو ترجیح دیتی ہیں، خدا انہیں اتنا اپنے قرب سے نوازتا ہے، اللہ اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے میری بندی مانگ مجھ سے کیا چاہیے، اور اللہ دیتا ہے۔ یہ بات ہم اپنے پاس سے تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے اور شدید بارش شروع ہو گئی، اور تینوں نے ایک غار میں بنا لے لی، پہاڑ کی کھو میں گھس گئے۔ پہاڑ کے نیچے پہاڑ میں گڑھا بنا ہوا تھا بہت بڑا، اس گڑھے میں بیٹھ کے بارش دیکھنے لگے کہ یہ بارش رکے اور ہم پھر پیدل سفر آگے کو کریں۔ بارش ہو رہی ہے اور اچانک ایک بڑا پتھر جو چوٹی سے لڑھکا تو آ کر انہیں محبوس کر دیا، یہ بند ہو گئے۔
یا اللہ اندھیرا ہے اندر اور یہ اب پتھر ہٹ نہیں سکتا، زور لگا رہے ہیں۔ تو کسی کے جی میں آئی اور اس نے کہا اللہ ہی اس پتھر کو ہٹا سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگو۔ اور پھر پہلے نے اور دوسرے نے اور تیسرے نے دعا کی اور پتھر خود بخود ہٹتا چلا گیا، اور ایک نے ان میں سے یہ دعا مانگی، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے والدین بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور میں ایک دن بکریاں چرا جو گھر آیا تو میرے بچے، میں نے طے کیا ہوا تھا کہ میرے والدین دودھ پئیں گی میری ماں تو پھر میرے بچے پئیں گے، اور اس دن میری ماں سو گئی تھی، میرے بچے رو رہے تھے دودھ کے لیے، میں نے کہا نہیں بچوں میری ماں پہلے پیے گی پھر تم پیو گے۔ اور لمبا قصہ حدیث میں ہے، خلاصہ یہ کہ میری ماں اٹھی، میں نے دودھ پلایا اور پھر بچوں کو۔ اللہ اگر وہ نیکی تیرے ہاں قبول کی کر لی گئی ہو تو اللہ اس نیکی کا واسطہ ہے اس پتھر کو ہٹا دے، اور پتھر ہٹ گیا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا۔ اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے آدمی کو، اس لیے اپنے والدین کو دیکھیں، ان کی ترجیحات کو متعین کرے، اپنے گھر بلانا، اپنے پاس رکھنا، خود ان کی خدمت میں رہنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں جو دعا مانگتی ہیں اللہ رد نہیں کرتا۔ اور اسی حدیث سے فقہا نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، اور پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ کو اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگنا اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اختلاف اس پہ ہی ہے نا کہ امت میں جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے واسطے سے خدا سے مانگا جائے یا نہیں، اس پہ تو اتفاق ہے پوری امت کا۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ فلاں دن جو میں نے نماز پڑھی تھی، اللہ فلاں دن جو میں نے خیرات کی تھی، اللہ فلاں مرتبہ جو حج کیا تھا، اے خدا کر یہ نیکی تو نے قبول فرما لی ہے تو اس نیکی کے صدقے میں آج میرے بچوں کو بچا لے۔ اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اس لیے خیال میں آیا کہ آپ سوچیں گی کہ ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس کی اصل یہ، اور افسوس یہ ہے کہ یہ دین کی حقیقت ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ بہت بڑی حقیقت ہے دین کی کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ چمٹی رہے اور ادب اور محبت غالب رہے۔ اختلاف کس گھر میں نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشربہ میں تشریف لے گئے، اپنے گھر میں جو اونچی جگہ تھی وہ سیٹنگ ایسی تھی گھر کی، اور آپ نے پردہ کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا، رباح غلام کھڑا تھا۔ ہم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا بلال بن رباح، وہ صحیح نہیں ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ یہ آتا ہے، لیکن وہ اصل میں رباح ایک اور صحابی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر، انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ طلقکن، آپ نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، لوگ رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو میں نے تو طلاق نہیں دی۔ تو نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر آپ الگ ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میری بیویوں کا میرا کچھ اختلاف تھا، خرچہ جو ہوتا ہے اس پہ، تو میں نے انہیں چھوڑا ہے 1 مہینے کے لیے اور میں یہاں آ گیا۔ کہاں نہیں اختلاف ہوتا؟ اختلاف کو ادب کی حدود میں رہنا چاہیے، بس مسئلہ اتنا ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن چیخنے چلانے سے دلائل کا وزن نہیں بڑھا کرتا، اور بے ادبی سے حق مغلوب نہیں ہو جایا کرتا۔ کرے والدین سے اختلاف دلیل کی بنیاد،
ادب کے ساتھ. یہ ہم دین کے نام پہ جو اپنے والدین کو وقت نہیں نہ دیتے اور دین کے نام پہ ان کا یہ حق مارتے ہیں، کوئی زیادہ نہیں، پھر خود پتہ چل جاتا ہے. اور زندگی کی دوسری حقیقت آپ سے عرض کریں، کبھی بھی اپنی اولاد کے متعلق یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. بس یہ کئی جگہ ہم فقرہ سنتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان سے کہیں سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. بس اپنی اولاد کے متعلق یہ کہنا تو درکنار، سوچئے بھی نہیں کہ آپ کی بڑھاپے کا سہارا ہیں. ان کے ساتھ نیکی خالص اللہ کے لیے کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ اپنی اولاد کی کیا کسی کی بھی محتاج نہ رہیں، بس چلتے پھرتے دنیا سے جانا ہو جائے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری بڑھاپے کا سہارا ہے اور بیٹے اتنا خرچ کیا اور اتنا خرچ کیا، وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تجارت بالعموم گھاٹے میں ہی جاتی ہے. کبھی نہیں سوچنا چاہیے. جس اللہ نے ساری زندگی رکھا ہے وہی اللہ بڑھاپے کا بھی سہارا ہے، اور بڑھاپے کے بعد جو قبر ہے اس میں بھی یہ سہارا بنے گا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اچھا بھئی، ہم آپ کو بہت آسان ترکیب بتائیں، بہت آسان، اس پہ عمل کیجئے. آپ دن میں کھانا پکاتی ہوں گی، صبح ناشتہ دیتی ہوں گی، رات کا کھانا ہے. بظاہر ہے جو سوسائٹی میں ایک چیز رائج ہے، معمول ہے. ہر مرتبہ جب کھانا پکایا کریں نا بچوں کے لیے، والدین، مہمان، تو باورچی خانے میں جا کر سب سے پہلی نیت یہ کیا کیجئے کہ اللہ یہ جو کچھ پکا رہی ہوں، جو لوگ کھائیں گے، اس سب کا ثواب میرے والدین کے لیے. بس اتنا سوچ کے اب سبزی، گوشت، یہ وہ نوکروں نے پکانا ہے، آپ نے پکانا ہے، دینا ہے. ایک جملہ سوچ دیجئے کہ اللہ اب جو کچھ میں پکانے جا رہی ہوں اس کھلانے کا ثواب اور یہ سب چیزیں میرے والدین کے لیے، میری دادی، نانا، نانی، فلاں فلاں، اللہ ان کو دے. اللہ میری نسلوں کو، جو پہلا آدمی مسلمان کہیں ہوا ہوگا، اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. نہ آپ نے کوئی چیز زیادہ پکانی ہے، نہ آپ کو کوئی محنت زیادہ ہے. آپ روز یہ نیت کر لیا کیجئے، بس باورچی خانے میں جا کے پہلا جملہ جو سوچنا ہے، اللہ آپ کے لیے پکا رہی ہوں اور اے پروردگار اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے. بس کیا خرچ ہوا؟ ایک پائی بھی نہیں. ٹائم کتنا خرچ ہوا؟ 5 سیکنڈ. اور آپ کے والدین آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے، وہ ساری نسلیں خوش ہوں گی جن تک سے ثواب پہنچے گا. ثواب ایک فرد کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہوتا، جتنی آپ نیت کریں گے، ساری امت کی نیت کر لیں، ساری امت کو پہنچے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے موم بتی، اس موم بتی سے 100 روشن کر لیں. ایک شمع جلائی اور اس سے پورے محلے نے آ کے اگر روشنی لی تو پہلی شمع میں کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی. اور دوسری زندگی کی حقیقت، کبھی اپنی اولاد کے متعلق نہ سوچیے، تصور میں ہی نہ لائیے. جب بھی خیال آئے بشری تقاضے سے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ اللہ میرا سہارا ہے، وہی دینے والا ہے. اور زیادہ خیال آئے تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ یہ میرے بچے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو اس کے بعد جب قبر میں تنہا چھوڑائیں گے تو قبر میں کس بیٹی نے ساتھ کھڑے ہونا ہے جواب دینے کے لیے؟ جو اللہ اس زندگی میں سہارا ہے وہی بڑھاپے میں بھی سہارا ہے اور وہی قبر میں بھی سہارا ہے. اسی کی خاطر یہ زندگی ہے اور اسی کے سہارے پہ یہ دن کٹ رہے ہیں، اور قبر بھی اسی کے ساتھ. بڑی بے وقوفی ہے اپنی اولاد کی صلاحیتیں دیکھ کر
اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے یہ 4 بیٹے اور 3 بیٹے یہ میرے کوئی کسی کے کام نہیں آتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب الناس بین اصابع الرحمن، تمام دنیا کے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہم کیف یشاء، اللہ ان دلوں کو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، یا مقلب القلوب۔ اور اس کے بعد دعا مانگتے تھے، فرماتے تھے اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے دین پہ میرے دل کو قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے اس سے بہتر ہے کہ صحت کی دعا مانگے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے بے نیازی کی دعا مانگے کہ اے خدا میں کبھی بھی کسی پہ بوجھ نہ ہوں، نہ پیسے میں، نہ صحت میں، نہ چلنے پھرنے میں، اے پروردگار عالم میں کسی کی کوئی محتاج ہوں ہی نہیں، بس ایسے ہی لے چل جب بھی زندگی کے دن پورے۔ جو لوگ دوسروں پہ سہارا کرتے ہیں اگرچہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، اللہ تو جانتا ہے نا، وہ بھی پھر انہی کے حوالے کر دیتا ہے کہ تمہارا سہارا تھا، لوگ بھگتو۔ یہ چیزیں ہو جاتی۔ بس ایک واقعہ آپ کو سنائیں، پھر آپ سے اجازت لیں، 45 منٹ تو ہو ہی گئے۔ یہ جتنے ہم دین کے دعوے اور یہ چیزیں کرتے ہیں نا، اخلاقیات انسان کے اگر نہ اس کے پس پشت ہوں اور صرف جذبات ہوں تو انسان زیادہ دیر پھر چل نہیں سکتا۔ اللہ کے دین سے جو اخلاقیات بنتی ہیں پھر وہ ہمیشہ قائم رہتی، اس میں اضافہ اور ترقی ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت جو بڑھتی۔ کبھی کبھی ایک واقعہ سوچتے ہیں تو اتنی شرم آتی ہے کہ پھر پہروں کبھی اس کا اثر بھی رہتا ہے۔ ہم نے کسی زمانے میں پروفیسر سلیم احمد صاحب کو پڑھا، اور یہ وہ دور تھا جب سبط حسن اور پروفیسر سلیم اور یہ سارے لوگ، مبارک صاحب، ہم بہت ذوق و شوق سے پڑھتے رہے، سب ایک سے ایک پرلے درجے کا دہریہ اور کمیونسٹ تھا۔ یہ کبھی کبھی غریبوں کی جو بات ہم کرتے ہیں تو خیال میں آتا ہے کہ اس کا اثر بھی ایک ہے، اور خوب پڑھا۔ سلیم احمد صاحب پورے ملک میں کمیونسٹوں کے سربراہ تھے، اور پروفیسر سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اور خدا ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھے اور الہاد، دہریت اور دین بیزاری کے جذبات لے کے واپس نہ آئے، ذہن تبدیل کر دیتے تھے ایک ایک نشست میں کہ خدا ہے ہی نہیں اس کائنات میں۔ پکے کامریڈ۔ اتنے بڑے کمیونسٹ ہونے کے باوجود ان کے والد تھے احمد ہمدانی، یعنی آپ نفرت دین سے اس کا اندازہ لگائیے کہ سلیم ہمدانی کسی زمانے میں لکھا کرتے تھے یا والد کہتے ہیں ہمدان کی نسبت اڑا دی۔ ہمدانی یہ قبیلہ تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ انہیں دعوت دینا دین کی، اور فرمایا تھا کہ علی تمہاری وجہ سے ایک آدمی اگر خدا کے دین کی طرف آ گیا تو خیر لک من حمر النعم، یہ سرخ اونٹوں جیسی دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کی زندگی صحیح ہو گئی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، دعوت دی، یمن کے قریب یہ لوگ تھے، اور جب مدینہ منورہ اطلاع ملی کہ ہمدانی قبیلہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی ہمدان، ہمدانیوں خوش رہو،
السلام علی حمدان، حمدان والے اللہ کی سلامتی میں رہیں، خوش رہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ انہیں دین سے اتنی چڑ تھی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حمدانی لکھنا چھوڑ دیا کہ کہیں میری نسبت دین کی طرف نہ ہو جائے۔ یا اللہ، اتنی دین بیزاری اور اخلاقیات میں ان کا حال یہ تھا۔ اور ان کے والد احمد حمدانی پکے ایماندار ولی اللہ، نماز کی پابندی، 5 وقتہ نمازی۔ بڑھاپا آ گیا، یہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے رہتے ہیں نا، تقدیر بدل جاتی ہے بی بی، تقدیر بدلنے کا مطلب ہم یہ نہیں لے رہے کہ کوئی 60 اور 30 کا کمبینیشن بن جاتا ہے، اور 70 اور 30 کا، اور 60 اور 40 کا۔ ہم کہہ رہے ہیں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ پلس مائنس اور مائنس پلس ہو جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں ان چیزوں کو۔ وہ اتنے ولی اللہ تھے کہ تہجد کی نماز گویا قضا نہ ہوئی، بوڑھے ہو گئے۔ پروفیسر سلیم صاحب کراچی میں تھے اور پھر ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور بلا کے ذہین اور کمیونسٹ پکے، جیسے کہ ابھی بتایا۔ انہوں نے اپنے والد کے بڑھاپے میں دیکھا کہ والد ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، اور بڑی تکلیف ہے مسجد تک لے جانے میں، پہنچنے میں۔ تو کہتے تھے انہیں پتہ تھا کہ میرا بیٹا پکا کامریڈ ہے اور خدا کو ہی نہیں مانتا۔ ایک دن پروفیسر سلیم نے عرض کیا والد احمد حمدانی سے کہ ابا، آپ کو اب مسجد جانے میں زحمت ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میں اب بھی آپ کو مسجد لے جا سکتا ہوں۔ ان کا بیٹے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھوں اب گنجائش ہے، لیکن لے جاؤ تو اچھا ہے۔ 80 برس سے زیادہ ہو گئی تھی ان کے اوپر۔ اور پروفیسر سلیم صاحب خود کہتے تھے 12 سال یعنی 10 سال سے زیادہ، کہتے تھے ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہوتی تھی، میں 10 سال سے زیادہ اپنے والد کو 5 وقت کی نماز میں گاڑی میں بٹھاتا تھا، مسجد لے جاتا تھا، اور بغیر وضو کے والد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں خدا کو ہی نہیں مانتا تھا تو وضو اور نماز کیا چیز تھی؟ 10-12 سال بغیر وضو کے نماز پڑھ کے یہ کفر کرتے رہے۔ کہتے ہیں مجھے خدا سے ہی کوئی بات نہیں تھی، تو لیکن والد بڑے خوش۔ والد کہتے تھے الحمدللہ میرا بیٹا بڑا پکا نمازی ہو گیا۔ 10 سال سے زیادہ عرصے میں اپنے والد کی ایک جماعت قضا نہیں ہونے دی، اور سارے ان 10-12 سالوں میں والد کی عمر 90 سے زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ خود 60 سے زیادہ کے ہو گئے تھے۔ 60 سے زیادہ کی عمر میں اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے تہجد والد کی قضا نہیں ہونے دی۔ والد کی آنکھ کھلتی تھی، بیٹا پہلے سے وضو کرانے کو تیار، اور والد آنکھ سے دیکھتے تھے اور دروازہ کھول دیتا تھا کہ اب چلیے گاڑی پہ بیٹھیے، اور اتنے سال خدمت کی۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا میرے بیٹے سلیم، اتنی خدمت کی تم نے میری، اتنی نمازیں پڑھیں، میں اللہ کے ہاں جا کر سرخرو ہو جاؤں گا، اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے بیٹے کی متعلق کیا کیا تم نے، تو میں کہوں گا اے رب اسے تیری بندگی میں نماز میں چھوڑ کے آیا تھا۔ 90 برس سے زیادہ احمد حمدانی کی عمر تھی۔ کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی تھی کہ جس کو نمازی سمجھ رہے ہیں وہ تو خدا کا ہی منکر ہے، اور کہا میرے بیٹے سینے لگ جا، دل سے دل ملا، اور مجھے بھینچا۔ کہتے تھے مجھے نہیں پتا والد کے جنازے کے بعد کیا ہو گیا، خود سلیم صاحب کا انتقال 96 برس کی عمر میں ہوا۔ کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن اس دن والد کے جس دن انتقال ہوا تھا اس سے لے کے اب مرنے والا ہوں 36 برس ہوئے ہیں۔ 36 سالوں میں کبھی ایک جماعت کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی۔
کا پتہ نہیں کیا چیز آ گئی تھی۔ اسی کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں انتقال نسبت کہتے ہیں۔ ان کا پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی تھی، لیکن والد کے جنازے کا دن اور آج کا دن 36 برس ہو گئے، کبھی ایک جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے اپنے والد کی خدمت کا نتیجہ کہ کفر سے اسلام ہو گیا، اور کہاں خدا کو نہیں مانتا تھا، اور کہاں 36 سال کہتے تھے نہ تہجد قضا ہوئی نہ کوئی جماعت کی نماز چھوٹی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت میں لگی رہیے، اپنی اولاد پہ انہیں ترجیح دیجیے۔ اللہ آپ کو ایسا مقام دے گا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، دل میں آنا شروع ہوگی اور قبولیت آپ دیکھیں گی۔ اور کبھی یہ ذہن میں نہ لائیے کہ میری اولاد بڑھاپے کا سہارا اور فلاں اور فلاں اور فلاں، بس اللہ ہی ہم سب کا سہارا ہے، اسی کی عبادت چاہیے، اسی کی بندگی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور اپنا حقیقی وارث اسے ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ دعوت آپ کو پھر دیتے ہیں بھئی، کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارے ادارے میں آئیے، آپ تشریف لائیے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ یک طرفہ تعلق نہیں ہے، کچھ آپ کو بھی ہمارا خیال ہے۔